اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال یہ بتاؤ کہ اتنے فتنے ہو گئے ہیں، تفرقہ بازیاں ہیں، امت جو ہے پس گئی ہے، کیا کوئی طریقہ بتاؤ کہ جس سے امت ایک جان ہو جائے اور اکٹھی ہو جائے؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ حضور کے نام پہ یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے، سرکار کے نام پر، حضور کی محبت کے نام پر، آپ کے عشق کے نام پر یہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ دہر میں عشق محمد سے اجالا کرتے، جتنا بھی زمانے میں اجالا ہوگا، جہاں کہیں بھی یہ خیر ہو سکتی ہے تو وہ حضور کے نام سے ہو سکتی ہے اور حضور کے ساتھ جڑ کے ہو سکتی ہے۔ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی کام کیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، آپ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، پیر ہوں، تاجر ہوں، جہاں کہیں سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا تھا، ہمارے بابا جی نے حضور کی محبت کی وہ شمع روشن کی، اور کشاں کشاں ہر کونے سے، ہر برادری سے، ہر قبیلے سے جناب والا دوڑتے ہوئے اس مشن کے حامی ہوئے۔ آج الحمدللہ یہ کچھ سالوں کے اندر یہ تحریک، ختم نبوت کی تحریک، حضور کی ناموس کی تحریک اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جو کوشش ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ نوجوان ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت صاحب آپ ہمیشہ مشورہ جوانوں سے کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں لیکن آپ مشورہ جوانوں سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بزرگ ہوتے ہیں، عمر گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ بہت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوئی کمزور بات کرتے ہیں، جوان کمزور بات نہیں کرتا، دلیر بات کرتا ہے، اسی لیے میں دلیروں سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور دیکھا کہ جس وقت حضرت عمر نے وہ مشورے دلیروں سے کیے، نوجوانوں سے کیے، تو پھر ہوا کیا؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ ہمیں یونیورسٹی کے اندر بہت غلط پڑھایا جاتا ہے، اس طرف ہماری رہنمائی نہیں ہوتی، کیا کہ بھئی یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ فلاں ہیں۔ سرکار کی زندگی کا 80% حصہ جہاد میں ہے، اور ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ پیس، امن، فلاں فلاں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انداز ہے، ہم چلیں۔ مکی زندگی کے اندر کفو ایدیکم، حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نا، کوئی بھی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ہجرت کی یہاں پہنچے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، قرآن میں حکم نازل ہوا، کیا؟ اے میرے حبیب مکرم، حرض المومنین علی القتال، آپ اور آپ کے صحابہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ پھر جس وقت وہ زندگی وہاں آئی مدینہ پاک کے اندر، آپ نے اپنی زندگی شروع فرمائی، آپ کے صحابہ اور آپ، پھر کیا ہوا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، پھر اس سے اسلام پھیلتا پھیلتا حضرت عمر تک 22.5 لاکھ مربع میل ہے، اور حضرت امیر معاویہ تک 60 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ آج ہمیں 4 لفظ پڑھا دیے جاتے ہیں، رٹوا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک لفظ ہوتا ہے۔ آپ جی جب ان سے بات کریں گے تو کس لہجے میں بات کریں گے؟ جب آپ امریکہ سے گفتگو کریں گے تو جناب آپ تو بڑے سخت ہیں، بھائی مہربانی کرو، اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ فلسطین پر حملہ کرے تو وہ دہشت گرد نہیں، شام پر حملہ کرے تو دہشت گرد نہیں، عراق پر حملہ کرے تو دہشت گرد نہیں، برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ دہشت گرد نہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملے ہو اور ان کو جو ہے 2 لخت کر دیا جائے، اس سے تار تار ہو، وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم حضور کی سنت اور شریعت کی بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کرنے کی بات کریں تو وہ ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ یہی غلامی ہے۔ ہم سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھے ہیں، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، سب کچھ ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کے نوکر کب بنو گے؟ میرا سوال ہے نا، آپ لوگ نوکری کے لیے 20 سال لگا دیے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہیں سے ہم نکل کے آگے گئے، ہم نوکری کے لیے 20 سال پڑھ لیا، پھر بھی لالچ ختم نہیں ہوئی، پھر بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ میرا سوال ہے
हजूर के नौकर कब बनेंगे? यहाँ आंख बंद हो गई, कब्र के अंदर किसके मुतालिक सवाल होना है? याद रख लेना, कब्र से लेकर हशर के मैदान और जन्नत जाने तक। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, इमाम राजी लिखते हैं, 1,00,000 मुकाम ऐसा है जहां हजूर के मुतालिक सवाल किया जाएगा। आज नौजवानों, हजूर की खत्म नबूवत पर हमला है। रजब नामी जैसा जो है ना, ये यूट्यूबर मेरे नबी की नामूस पर हमला करे और उसके बावजूद इस इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क में करे, और फिर भी उठे कौन? वो तहरीक लबैक उठे। जब भी कोई मसला हो, हजूर की नामूस पर तहरीक लबैक उठे। क्या दूसरों ने कलमा नहीं पढ़ा? इसलिए ये नौजवान जो है ना, माशाल्लाह इन्हें बहुत अच्छा इक़दाम है। और वक्त होता तो मैं आपको इब्तिदा से नौजवानों की जवानियों के मुतालिक बताता कि उन्होंने इस्लाम के ऊपर क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दामन में, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूंगा कि ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों की खबर नहीं, मुझे राहज़नों की गरज नहीं, तेरी राहबरी पर सवाल है। बता तूने क्या किया है? बता भी, तू जो कैद था, आज हर बंदा, मेरे पास इतने इतने लाख बंदे हैं, मेरे पास मिलियन है, मेरे पास ये है। भाई हमारे इत्तेकाफ में इतने लोग आ जाते हैं, हमारे पास हमारे एक जनाब उर्स की महफिल पे इतने आ जाते हैं, सालाना महफिल पे इतने आ जाते हैं। भाई जितने तेरे पास बंदे हैं, बता तूने खत्म नबूवत के लिए, हजूर की नामूस के लिए क्या किया? मेरे बाबा जी व्हील चेयर पर बैठकर माजूर होने के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, बड़े खानवादे के साथ ताल्लुक नहीं था, पीरों के बच्चे भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर हजूर की नामूस पर खड़े हुए। फिर क्या दर्द दिल रखने वाले पूरी दुनिया से लोग मिलते गए, जो है ना, एक एक बंदा आता गया, यूं कारवां बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे अपील है नौजवानों से, अपनी आखिरत बचाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को बेहतर करो। अगर हम इस तरफ आज बढ़े हैं तो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर इसको मजीद अच्छे अंदाज में, मजीद बेहतर अंदाज में और उससे और बेहतर अंदाज में करते चले जाएं। हजूर को वो अमल बड़ा पसंद है। हजूर ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल बड़ा पसंद है। कौन सा अमल? जो तवातुर के साथ हो, जो बाकायदगी के साथ हो। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।